یاد رکھیں سب سے پہلے اسے قبولیت ملتی ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جو بھی نیک عمل کرے مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ شرط یہ ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر قبولیت ہے۔ فلنحینہ حیاتا طیبہ، پھر ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اگر ایمان نہیں تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اگر ایمان ہے تو پھر اعمال کی قبولیت بھی میسر آئے گی۔ حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، جاہلیت کے دور میں ایک ابن جدان نام کا شخص تھا، وہ بڑی صلہ رحمی کرتا تھا، محتاجوں کو کھانے بڑے کھلاتا تھا، نیک عمل کرتا تھا، تو کیا اسے اس عمل کا کوئی اجر ملے گا؟ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اے میرے رب حساب و کتاب کے دن میری خطائیں معاف کر دے۔ اس نے رب کو ایک دن بھی نہیں پکارا، اللہ پر ایمان نہیں لایا، جتنی مرضی صلہ رحمی کی، جتنے مرضی نیک عمل کی، اجر نہیں ملے گا۔ تو پھر کافر کو اجر نہیں ملے گا تو ہوگا کیا؟ علماء نے لکھا ہے اس کی نیکیوں کا اجر اللہ اسے دنیا میں دے دے گا۔ اسے رزق میں وسعت مل گئی، کوئی اور آسانی اسے مل گئی، لیکن قیامت میں نیک اعمال کی قبولیت اس کو ملے گی جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا اور ایمان اس کا پکا ہو۔ تو اگر ایمان لڑکھڑاتا ہوا ہو تو نیکیاں جتنی مرضی کریں، یقین کامل ہی نہیں، قلہ مضبوط ہی نہیں، تو نیک اعمال کرنے کا پھر نفع حاصل ہے۔ قبولیت تب ملے گی جب عقائد درست ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کبھی زندگی میں اپنا عقیدہ نہ بگڑنے دینا، نبی پاک کے ہر صحابی کو آنکھوں کا تارا بنا کے رکھنا، دل کی ٹھنڈک بنا کے رکھنا، اور محبوب کی اولاد کے اس طرح غلام رہنا کہ اپنی اولاد کو بھی حضور کی اولاد کی غلامی بتا کے جانا۔